دیکھیے جی، سب سے پہلی بات جو مجھے 56 سال کی عمر میں اور 24 سال کی شادی میں سمجھ آئی وہ ہے غربت. جی بہت اثر انداز ہوتی ہے ہماری زندگیوں پہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ غربت بذات خود، غربت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ماہانہ اخراجات پورے نہیں کر پا رہے ہیں، میں امیری کی بات نہیں کر رہا، پیسے کی بات نہیں کر رہا، تو یہ کچھ 90% تو یہی مسائل جنم لے لیتے ہیں. پھر دوسری چیز جو میں نے دیکھی اور میرے تجربے سے گزری وہ ہے عدم برداشت. پھر معافی کا فقدان، ہم معافی بھی نہیں دے رہے. پھر ہم کسی آنے والے وقت کے لیے کچھ وقت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے اپنی کتاب چکر چھولے میں 19 سال شادی کے بعد میں نے اپنی بیوی کو خراج تحسین پیش کیا ہے. یہ شاید ان کو اچھا لگے گا، ڈیبیٹ میں بھی شاید یہ لا سکیں. داسی اس کا نام ہے، اس مضمون کا، اس خراج تحسین کا. میری بیوی کا تعلق ایک سیاسی اور ایک ایسے گھرانے سے جہاں زمینیں اور گاڑیاں اور اے سی، 2000 کی بات بتا رہا ہوں، 2000 کی. اور جب وہ میرے ساتھ اس کی شادی ہوئی تو اوپر والا پورشن تھا اور پہلا سال اس نے پنکھے میں گزارا تھا. 2 جولائی کو میری شادی تھی اور اگلے سال میرے بھائی نے مجھے کولر لگوا کے دیا تھا کیونکہ میں غریب آدمی تھا. میں نے اپنی بیوی کو پہلا اے سی 10 سال کی عمر میں لگوا کے دیا تھا. اب مجھے آپ بتا دیجئے کہ ایسی عورت کہاں سے لے کر آئیں گے آپ؟ اس عورت نے اپنی محبت، اپنے پیار اور اپنی خدمت سے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. اس نے کبھی مجھے تانا نہیں دیا کہ تو کماندہ نہیں گا، تیری انکم گھٹ ہے. اس وقت مجھے لوگ جانتے بھی نہیں تھے. آج وہی ہے کہ میں آتے ہوئے کہتا ہوں یار ایک 20,000 دیں، پٹرول پوانا ہے، یار ایک 10,000 دیں. سارے اکاؤنٹس وہ دیکھتی ہے لیکن اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. میں آج جہاں بھی ہوں میرے ماں باپ کے علاوہ، بابا جی اشفاق صاحب کے علاوہ، میری بیوی کا ایک بہت بڑا سہارا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا یونٹ ہے. دیکھیں نا دنیا کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ میاں بیوی سے، جی آدم اور حوا. رائٹ. تو اگر ہم برداشت، اچھا بانو قدسی آپا ایک بڑی خوبصورت بات کیا کرتی تھی اور وہ یہ تھی کہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ اگر آپ نے لے کے چلنا ہے نا تو محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو ان کو جوڑ کے رکھے گا. اور محبت ہوگی تو برداشت ہوگی. اور ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے بانو آپا کی نشست میں تو ایک خاتون آ گئی اور اس نے آ کے اپنی شوہر کے فضیلتیں شروع کر دیے. تو آپا نے کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر آپا نے کوئی اور بات کی تو پھر وہ بولی. اس نے کہا آپا جی میں تینوں دسیا میرا خاوند انجے اونجے پیڑا ہے. تو اس کو دیکھ کے کہتی کاکی تیری محبت اتنی کم ہو گئی کہ تجھے اپنے شوہر میں برائیاں نظر آنے لگ گئیں. تو محبت کی تو پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی برائی نظر نہیں آتی اپنے محبوب میں. تو میرا خیال ہے اگر بیوی اپنے شوہر کو محبوب رکھے اور شوہر اپنی بیوی کو محبوب یا معشوق رکھے محبت کے ساتھ، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی صورتحال کہیں بھی پیش آئے گی. سارا آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کس قسم کے گھریلو مسائل کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھریلو مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں. اب اس سے بالکل. پہلے جو تھا اس قدر نہیں تھے، یا ہوتے بھی تھے تو سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، آپ کو نہیں پتہ چلتا تھا. ہر دور میں گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہمیں کلیئر کرنی چاہیے. اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی اسی دور میں زیادہ ہو رہے ہیں، آج سوشل کل میڈیا کا آج کل کے دور میں زیادہ ہے. نہیں، اس ٹائم بھی تھا لیکن لوگوں کے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا، آواز کو ہم نہیں پہنچا سکتے تھے. سوشل میڈیا کے کہیں یعنی کہ بینیفٹس بہت زیادہ بھی ہیں، کہیں ڈی میرٹس بھی ہیں بہت زیادہ. تو گھریلو مسائل جو جنم لیتے ہیں اس کی ڈفرینٹ کائنڈس بھی ہیں، مختلف باتیں بھی ہیں کہ آپ کو ذہنی طور پہ بھی لوگ آپ کو ایک مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں، آپ کے ساتھ مسئلے مسائل میں آپ آ جاتے ہو. اور فیمیل جو ہیں وہ پھر زیادہ برداشت کرتی بھی ہیں، کچھ نہیں بھی کرتی ہیں. اور گھریلو مسائل ضروری نہیں ہے کہ فیمیل ہی پیدا کرتی ہے، مرد بھی پیدا کر سکتا ہے، بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر مرد کو ہی ہم بلیم دیتے رہیں گے تو یہ فیکٹ نہیں ہوگا، یہ اچھی بات نہیں ہوگی. کیونکہ سوسائٹی میں ہر قسم کے ڈفرینٹ قسم کے پیپل جو ہیں وہ رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہو جاتی ہے، کہیں آپ کی نہیں ہوتی ہے. سو یہ ریزن ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں. کچھ چیزیں یہ بھی میں دیکھتی ہوں کہ عدم برداشت ہوتی ہے، انٹولرنس ہوتا ہے، آپ برداشت نہیں کرتے ہیں، یو رائٹ یو یہ رائٹ. چیزیں آ جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں آمنہ ملک آپ سے، دیہاتی بھی علاقے ہیں، شہری بھی علاقے ہیں، ان پڑھ خواتین بھی ہیں، پڑھی لکھی خواتین بھی ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ گھریلو مسائل میں سب سے زیادہ مسائل کن عورتوں کو ہوتے ہیں؟ جو ان پڑھ ہوتی ہیں یا باشعور با اختیار؟ دیکھیں اگر ہم اس کمپیریزن میں جائیں گے تو میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری ماؤں نے، ہماری نانی دادیوں نے کوئی ڈگریز نہیں لی ہوئی تھی، رائٹ. لیکن وہ اپنی ایجوکیشن اور تربیت میں ہم سے بہت آگے تھی. ہمارے پاس جو کتابیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں ہمیں شاید اتنا نالج نہیں ہے
اتنا ہم نے زندگی کو قریب سے نہیں دیکھا، وہ زندگی کی باریکیوں کو دیکھتی تھیں، تہذیب کے ساتھ چلتی تھیں. تو دونوں طرح کی خواتین کو مسائل ہیں. اچھا اب گاؤں کی جو عورت ہے جو کبھی سر نہیں اٹھاتی تھی سوشل میڈیا کے تھرو یا کچھ ایک دو سیانی سہیلیوں کے سمجھانے سے، وہ شاید اپنے حقوق کے لیے اب کھڑی ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. یہ ایک بڑا خوبصورت ڈفرینس آ رہا ہے سوسائٹی کے اندر. اچھا دوسرا میں کبھی کبھی جب سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک بڑا سراپا سا آتا ہے ایک عورت کا. عورت ہے ہی محبت. اور پھر اگلا جملہ بھی سن لیں کہ محبت تو سب کو نہیں مل سکتی. تو عورت کی قدر اور رسپیکٹ کس طرح کرنی ہے یہ تو وہی مرد جانتا ہے جو بڑا ہی زبردست پلا ہو اپنے گھر میں، جس کو بڑی تہذیب کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اور جس کو مکمل تربیت ملی ہو نا، وہی عورت کو رسپیکٹ کر سکتا ہے یا اس سے محبت کر سکتا ہے. تو گاؤں کی عورت نے شہر کی عورت کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ کس طرح قدم سے قدم ملا کے چل رہی ہے. تو ان دونوں کی زندگی کے جو مسائل ہیں، اچھا اب ہم یہاں نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک پڑھی لکھی عورت ہے وہ مسائل کا شکار نہیں ہے اور گھریلو عورت جو ہے وہ زیادہ مسائل کا شکار ہے. کبھی کبھی ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ ڈاکٹریٹ تک پڑھی ہیں لڑکیاں لیکن وہ بھی مسائل کا شکار ہیں. گھروں میں ان کو بھی نہیں سمجھا جا رہا. عورت 2 قدم آگے بڑھائے گی تو مرد کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. مرد کو نہیں سی ساس کو ہو جاتی ہے، ساس امی جی کو ہو جاتی ہے، کیونکہ امی جی کا بڑا لاڈلا بیٹا ہوتا ہے اور امی جی کو بڑے مسائل ہوتے ہیں، انہوں پوچھ کے چلے گا. تو میں نہیں سمجھتی میں نے کبھی کسی مرد آپ کو خود نا بھی ساس ہیں یا نہیں؟ ہاں ابھی آپ خود بھی ساس ہیں یا نہیں میں ابھی بالکل بھی ساس نہیں ہوں. تو میں ایسی ساس بننا بھی نہیں چاہوں گی. میں تو فرینڈز رکھوں گی سب کو. اور دوسرا ہے کہ یہاں پر لیکن وہ جو ایک دور تھا وہ تو تھا، ہمارا دور تھا، بڑا بہترین تھا. ہمیں فکر کرنی چاہیے آنے والے دور کی کہ وہاں پر تربیت کیسی ہو رہی ہے بیٹیوں کی. اب جس طرح میں نے بتایا کہ پڑھی لکھی خواتین بھی گھروں میں مسائل کا شکار ہے اور جو نہیں پڑھی لکھی ان کو شعور آ رہا ہے، ان کو تو آلریڈی مسائل ہیں. تو کس طرح ان کو ایک ڈگر پہ لایا جائے کہ یہ اتنی معاون ثابت ہوں کہ ایک دوسرے کے مسائل کو کس طرح حل کر سکیں، یہ میں اپنے ذہن میں سوچتی ہوں. لیکن مسائل کا شکار تو دونوں ہی ہیں. جیسے آپ نے سوال کیا اس کا جواب تو یہ ہے. لیکن اگلا ہمارا یہ کوسچن ہونا چاہیے کہ ان کے مسائل کو ہم نے حل کس طرح کرنا ہے. اچھا میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی مرد کسی بھی عورت کو مطلب کہ زج کر رہا ہو تکلیف شوہر کے علاوہ شوہر کے ساتھ، کیونکہ بیوی کا رشتہ اس طرح کا ہے کہ وہ تنقید بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا. عورت کے لیے مسائل عورت ہی کھڑے کرتی ہے زیادہ. یعنی کہ خود کے بنائے ہوئے مسائل بھی آ جاتے مسائل ہیں. ہیں. کیا آپ کہنا چاہ رہی ہیں عورت ہی عورت کی دشمن ہے؟ عورت کی دشمن ہے، کھلے الفاظ میں کہہ دیتی ہوں. ٹھیک ہے آمنہ، ہم دوبارہ آئیں گے اسی ٹاپک پر، لیکن میں نعیمہ سے اگر پوچھنا چاہوں، نعیمہ ہم گھریلو مسائل کی اگر بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کس قسم کی خواتین آتی ہیں گھریلو مسائل کو لے کے؟ ان کو مینٹلی کس حد تک گھریلو مسائل کے جو مسئلے ہوتے ہیں افیکٹ کرتے ہیں؟ جیسا ابھی آپ نے پوچھا کہ رورل ایریاز میں اور اربن ایریاز کی خواتین میں کیا ڈفرینس ہے اور کتنے مسائل ان کو درپیش ہیں، تو دونوں طرح کی کیٹیگریز بینگ اے سائیکالوجسٹ ہم دیکھتے ہیں. اگر آپ شہروں کی بات کریں تو جیسا میڈم نے کہا کہ پڑھی لکھی خواتین بھی ہیں، ان کے لیے مسائل کی نوعیت تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ان کے لیے جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں وہ سائیکولوجیکل ہیں، کسی کو گیس لائٹ کرنا، انٹیمیڈیٹ کرنا، ان کے کانفیڈنس کو شیک کرنا، ان کی ایبلٹیز کو ڈاؤٹ کرنا اور اس لمٹ تک لے جانا کہ وہ خود اپنی کیپیبلٹیز کو ڈاؤٹ کرنے لگ جائیں. اگر ہم رورل ایریاز کی طرف جائیں تو ان کے تھوڑے سے ڈومیسٹک ایشوز کی نوعیت ڈفرینٹ ہے. اس میں تھوڑی سی گھریلو مسائل میں ان پرسن ایشوز ہیں، ہاتھا پائی تک جیسے آپ نے کہا بات پہنچ جاتی ہے، ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے ان کا گھر سے باہر جانا آنا، لوگوں سے ملنا جلنا، فیسلٹیز اویلیبل ہونا. شہروں میں تھوڑی سی نوعیت ڈفرینٹ ہے کہ فیسلٹیز تو دی جاتی ہیں لیکن ان کی ابیلٹیز کو ڈاؤٹ کیا جاتا ہے، ان کو کریئر چوائس نہیں دی جاتی. ان کے پاس ایک عام زبان میں ایک فکرہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک خاتون کہتی ہے میں اپنے گھر میں اپنے رشتے میں خوش نہیں ہوں، مجھے اپنے گھر والوں سے مسائل ہیں، لیکن اس کو وہ فیسلٹیز اس کے گھر والے، اس کے شوہر، ان لاز پوری پرووائڈ کر رہے ہیں، تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ کی مسئلہ ہے، سب کچھ دے دیتا ہوا ہے تو مسائل ہونے نہیں چاہیے. تو وہ جو کوورٹ یا آپ کہہ لیں کہ ایموشنل سائیکولوجیکل ڈومیسٹک ایشوز ہیں جو کسی طرح بھی کہیں پہ بھی اکنالج ہی نہیں ہوتے ہیں، تو خواتین کو خود سے پہلے ان ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے اس کے سائن سمٹمز کو ایڈریس کرنا، اکنالج کرنا بہت ضروری ہے کہ آیا یہ پرابلمیٹک ایریا ہے یا نہیں ہے، یہ چیلنجز ہیں یا نہیں ہیں. ہم ان کو چیلنج ہی نہیں سمجھتے کہ یہ پرابلم ایشوز ایگزسٹ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے اکارڈنگ تو ہم بہت خوش ہیں اگر آپ کے پاس ساری فیسلٹیز دی گئی ہیں تو پھر پرابلم ہونی نہیں چاہیے. رائٹ.